خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 11ویں باب کو آج ہم سیکھنا شروع کریں گے، 11th چیپٹر آف ریویلیشن۔ اس حوالے سے آج پہلا فرسٹ پروگرام ہے۔ خداوند کی سلامتی کو، خداوند کے فضل کو، خداوند کی رحمت کو اور اس کے ڈر اور خوف کو آپ کے لیے مانگتا ہوں۔ عزیزو، وہ ڈر، وہ خوف جو پاک ہے، وہ جو ہمیں اس کے حکموں میں خوب مسرور رہنے کی برکت بخشتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں جسے اسے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اور اس کلام کو پڑھ کے ہم اس کی تفسیر کو خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں سیکھنا شروع کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ٹو ریڈ۔ آپ کی گواہیاں، آپ کی شکر گزاریاں، آپ کی دعائیہ درخواستیں میرے پاس موجود ہیں، اور کچھ گواہیوں کو جیسا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے آپ کی اجازت سے ان کو کلام میں ضرور شیئر کروں گا، تاکہ اور بہن بھائیوں کو خداوند کے کلام سے پیار کرنے والے اس کے بیٹے بیٹیوں کو ان سے انکریجمنٹ ملے، حوصلہ افزائی ملے۔ بٹ ویل اسٹارٹ ود ریڈنگ آف چیپٹر 11۔ خداوند کے پاک کلام میں سے 11ویں باب کو پڑھنا شروع کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی۔ کسی نے کہا کہ اٹھ کے خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں رکھنے نہ دیں گے۔ اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشیاں منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ آمین۔ عزیزو، میں نے اس باب کی 14 آیات، پہلی 14 ورسز آپ کے لیے پڑھی ہیں۔ اس باب میں مزید کچھ آیات بھی ہیں، لیکن ہم پہلے ان آیات پر غور کریں گے، یہاں سے برکت پائیں گے۔ خداوند کے کلام کے لیے، اس کے پڑھے اور سنے جانے کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، 11واں باب 11th چیپٹر آف ریویلیشن بہت سے لوگوں کے لیے جو کہ مسیحی یا غیر مسیحی بھی ہوں بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے، لیکن خاص طور پر جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں ان کے لیے یہ کتاب ان جنرل یعنی بالعموم، اور یہ باب بالخصوص اسپیسیفکلی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا باعث ہے۔ وہ اس لیے کہ اس باب میں وہ باتیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس میں گڈ اور بیڈ کی، اچھائی اور برائی کی ایک واضح لڑائی نظر آ رہی ہے، اور اس میں اچھائی فتح مند ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف ایونجیلیکل کرسچنز کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے
جو کہ کچھ ضمیر رکھتے ہوں، ایک اچھی اور واضح مثال ہے اچھائی کی، ٹروتھ کی، سچائی کی، جیت کی۔ تاہم ایونجیلیکل کرسچنز کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس باب کے حوالے سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی ڈاکٹرنز لکھی ہیں، بہت سی تھیوریز ہیں، اور اگر ہم ان کا احاطہ کرنے لگیں تو شاید صبح سے شام ہو جائے، اور ہمارے پاس ان کی ڈینومینیشنل، ان کی ذاتی انٹرپریٹیشنز کو دیکھنے کی تو شاید گنجائش نہ ہو۔ تاہم کچھ اہم چیدہ باتوں کو میں کلام مقدس کی روشنی میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ ان جنرل بالعموم جو باقی ڈیفرنٹ بائبل اسکالرز ہیں، مختلف اور ڈینومینیشنز کے جو علماء ہیں، ان کی سوچ کو بھی مختصراً پیش کروں گا، تاہم جو کچھ اس باب میں کہا جا رہا ہے ہمارا مین فوکس اسی پر ہوگا۔ یاد رکھیں، دیٹ ہیز بین مائی مشن، میرا مشن، میرا ویژن، میری سوچ، میری خدمت یہی ہے کہ ہم کلام مقدس پر غور دیں، ڈینومینیشنل سوچوں کو، ڈینومینیشنل یعنی فرقوں کی جو ڈاکٹرنز ہیں ان کو پڑھنا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہم کلام مقدس کو ان باتوں کے ساتھ موازنہ کر کے، ان کا مواخذہ کر کے ان کو چیک کر سکیں، وگرنہ دنیاوی ڈاکٹرنز یا ڈینومینیشنل ڈاکٹرنز بسا اوقات ہمیں کلام سے مس گائیڈ کر دیتی ہیں۔ ہر دفعہ نہیں، تمام ڈاکٹرنز نہیں، لیکن کچھ ڈاکٹرنز جن کی وجہ سے پھر انسان کلام مقدس کو سیکنڈری یعنی دوسرا درجہ دیتا ہے، اور اپنی ڈینومینیشن کی سوچ کو، اپنے فرقے کی سوچ کو پہلا درجہ دیتا ہے، جس سے غلطیاں، جس سے انکریکٹ سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جن کو کلام مقدس سیکھنے کا شوق ہوا، اور جو آڈیو فائلز میں شیئر کرتا تھا ان کو سن کے انہوں نے ایک بہت مشہور سیمنری میں جو ایک بہت بڑی ڈینومینیشن کی ہے اس میں داخلہ لیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے، اس بات کا بتا رہے تھے کہ اعمال کی سٹڈی یا رومیو کی سٹڈی جیسے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ انہوں نے کی، اس کے برعکس کچھ ذاتی سوچیں، کچھ ذاتی ڈاکٹرنز اس بڑی ڈینومینیشن کی سیمنری میں، اس بڑے فرقے کی سیمنری میں وہاں کے اساتذہ نے اپنے طور پر لوگوں کو سکھائیں۔ اور جب ان بھائی نے ان کا اوریجن پوچھا، ماخذ پوچھا، اور کلام مقدس کے حوالے سے ان کو چیلنج کیا، تو اساتذہ نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے زیادہ علم نہیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو اس بھائی نے یہ گواہی دی جو کہ آن ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ خداوند کے کلام کے حوالے سے کئی ڈینومینیشنز، کئی فرقے کلام مقدس کو سیکنڈری یعنی دوسرا درجہ دیتے ہیں، اور اپنے ڈینومینیشنز، اپنے فرقے کی سوچ کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے ان باتوں کو ہمیشہ سائیڈ پہ رکھنا ہے جو کہ ڈینومینیشنل ہیں، جو کہ فرقوں کی ہیں، اور کلام مقدس کو پاک کلام ہی کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھنا ہے۔ اور جہاں پر کلام مقدس کے برخلاف کوئی بات آئے تو عزیزو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے، وگرنہ ایسے ہی ہے، چلتا ہے، یہ سب کچھ باقی جگہ پہ بھی ہے، ہم ایسی سوچ کر کے خداوند کے کلام کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، اس میں وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں جس سے اس کا اصل متن، اس کی اصل سوچ مسخ ہو جاتی ہے، اور پھر جو رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ کلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ سو وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی خاطر جن کی ہم نے ٹھیک نشوونما، پرورش اور رہنمائی کرنی ہے، اور خود اپنی خاطر بھی عزیزو، اس لیے کہ ہم سب نے اپنا جواب اپنے آسمانی باپ کو خود دینا ہے۔ وی مسٹ بی سنسیئر ٹو آور سیلوز اینڈ وی مسٹ بی سنسیئر ٹو گاڈز ورڈ۔ ہمیں خداوند کے کلام سے اور اپنے آپ سے دیانتداری سے پیش آنا ہے۔ ہم نے شارٹ کٹ یا شارٹ چینج نہیں کرنا۔ اب اس باب کے حوالے سے جو بہت سے استعارے، بہت سے سمبولوجی یوز ہو رہی ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر لٹرل باتوں کو، حقیقی باتوں کو استعاروں کی مد میں لیا جائے،
یا جہاں پر استارے یوز ہو رہے ہیں، سمبلز یوز ہو رہے ہیں، ان کو حقیقی لیا جائے، تو ایک ڈیفیکلٹ مکسچر، ایک بڑا مشکل مکس بن جاتا ہے، اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے علیحدہ کرنا ہی ہماری بائبل اسٹڈی ہے۔ ان مائی ایئرز آف اسٹڈنگ پروفیسی، اتنے سالوں میں جو پروفیسی کو، نبوت کو سیکھا ہے عزیزو، اس حوالے سے ہمیں علم یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، چاہے وہ یہودی علماء تھے یا وہ مسیحی علماء ہیں، اگر وہ اپنی سوچ کو محدود رکھ کر پروفیسی کو، نبوت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی۔ میں اس کی مثالیں دے کر آپ کو واضح کروں گا کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی مثال، فرسٹ ایگزامپل تو یہی ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح یہوشوا ہمشیاہ کے زمانے میں ان کی ہیومن اور ڈیوائن پرسنالٹی کے حوالے سے، ایک کامل انسان اور کامل الہی شخصیت کے حوالے سے جو پروفیسیز تھیں، نبوتیں تھیں، ان کو یہودی علماء، سب نہیں لیکن بیشتر، سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی شخص مشیاخ، مسایہ، ہیومن بھی ہو سکتا ہے اور ڈیوائن بھی، انسان بھی ہو سکتا ہے اور الہی ذات بھی رکھ سکتا ہے۔ کیا وہ ناصرت سے آئے گا؟ Will he come from Nazareth? Nothing comes from Nazareth which is good. کوئی چیز ناصرت سے ایسی نہیں آتی جو اچھی ہو۔ کیا وہ اسرائیل کو فریڈم دے گا اور ایک لکڑی پر ٹانگا جائے گا؟ کیسے ہوگا یہ؟ کیا وہ چھیدا جائے گا؟ کیسے چھیدا جائے گا؟ This seems preposterous. یہ بہت ہی مذہقہ خیز، اوٹ پٹانگ بات ہے۔ This is not going to happen like that. کیسے وہ ایک لیمب بھی ہوگا اور کیسے وہ ایک لائن بھی ہوگا، یعنی کیسے وہ ایک برہ بھی ہوگا اور کیسے وہ ایک شیر بھی ہوگا۔ لیکن عزیزو، ان تمام پروفیسیز کے حوالے سے، ان تمام نبوتوں کے حوالے سے، کلام کے ان حصوں کے حوالے سے جو مشیاخ کے حوالے سے، مسیح کے حوالے سے کہے گئے تھے، ہم اب ہائنڈ سائٹ میں، بادی نظر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے، اور وہ لٹرل بھی تھے اور سمبولک بھی، یعنی وہ چھیدا تو لٹرلی گیا تھا، لیکن وہ شیر سمبولک تھا، وہ برہ سمبولک تھا۔ ناصرت سے وہ لٹرلی آیا تھا، لیکن نجات اس نے سمبولکلی دی تھی، گناہوں سے دی تھی، رومی حکومت سے نہیں دی تھی۔ سو لٹرل کو سمبولک سے علیحدہ کرنا، یہ پروفیٹک ورسز میں، یہ نبوتوں میں سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں تو ان گزشتہ کچھ منٹوں کی آڈیو کو دوبارہ سنیے گا۔ لٹرل یعنی حقیقی، اور سمبولک یعنی استاروں اور ایگزامپلز اور مثالوں کے حوالے سے جو نبوتیں ہیں ان کو سیپریٹ کرنا، علیحدہ کرنا ہی اصل میں بائبل اسٹڈی ہے۔ اب ان پہلی دو آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، جو ٹیمپل کے حوالے سے ہیں، مقدس کے حوالے سے ہیں، یروشلم کے حوالے سے ہیں، خداوند یوحنا کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں، نصیحت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ناپو۔ فرسٹ کویسچن، پہلا سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کون سا ٹیمپل؟ وچ ٹیمپل؟ ٹیمپل ان جیروسلم نو لانگر ایگزسٹڈ ان جانز ڈیز۔ یاد رہے کہ یوحنا کے دنوں میں جس وقت یہ مکاشفہ لکھ رہے ہیں، اس وقت تو ٹیمپل موجود ہی نہیں تھا، نیرو نے اس کو ختم کر دیا تھا، رومیوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ وہ قریباً 15-20 سال پہلے رومنز نے اس کو تحقیق کر دیا تھا۔ تو اب یہ کس ٹیمپل کی بات ہو رہی ہے؟ اور یاد رہے کہ آج تک، ابھی 2019 ہے اور وہ بھی ختم ہونے والا ہے، there is no temple in Jerusalem۔ جیسا ٹیمپل، جیسا مقدس کلام مقدس میں لکھا ہے، ویسا ٹیمپل ابھی نہیں ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا۔ اس کے حوالے سے بھی بہت سے بہنوں بھائیوں نے سوال کیے۔ آج ہی میرے بہت عزیز دوست نے کراچی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ تھرڈ ٹیمپل کے حوالے سے بتائیں، یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے بھی اسٹڈی کرائیں۔ تو عزیزو، ہم اس ساری چیز کو سیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں
کہ ابھی ٹیمپل موجود نہیں ہے. کیا یہ ایزیکیل کے جو آئیڈیولوجیکل ٹیمپل ہے اس کی بات کی جا رہی ہے؟ اور پھر کس کو ناپا جا رہا ہے، کس بات کو ناپا جا رہا ہے؟ کیونکہ we've got to be careful. جو ٹیمپل ایزیکیل ہزکیل کی کتاب اس کے 40 سے 48 ابواب میں 40 to 48 چیپٹرز میں موجود ہے، that temple will be in the millennial reign. وہ خداوند یسوع مسیح کی، یہوشوا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں آئے گا. اس کے حوالے سے اسے کون بنائے گا؟ یشوع بنائیں گے، مخالف مسیح بنائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ عزیزو، یہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں، ہم ان کو سیکھیں گے اور ان کے حوالے سے خدا کے پاک کلام میں سے برکت پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے خادم کو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. خداوند آپ کو برکت بخشیں. آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.